ذوقِ رمضان ذوقِ رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کی میزبان عروج ناز نظامی فریڈم نیوز پر ایک بار پھر سے حاضر ہے۔ پروگرام آپ کے لیے فریش وے فوڈز کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ 22ویں روزے کی آج ٹرانسمیشن ہم لے کر آئے ہیں اور 22واں روزہ یقیناً اس وقت تیاری ہوتی ہے 23ویں شب کی، تو اس پر تو ہم مزید بات کریں گے ہی، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ فریش وے فوڈز آپ کو جو فوڈ ڈیلیور کر رہا ہے، ایک تو وہ ڈیلیشیس یا ملیشیس تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں فار ایگزامپل آپ فٹ ہیں، آپ کا ویٹ بھی بیلنس ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ماڈریٹ کارب ڈائٹ کریں اور آپ زیادہ نہ کھائیں، کیونکہ دیکھیں اولیاء کرام کا بھی طریقہ رہا ہے کہ کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا، تو یہاں پر یہ بات ہم یقیناً کر سکتے ہیں کہ کم کس طرح سے کھایا جا سکتا ہے، ماڈریٹ وے میں رہ کر کس طرح سے کھایا جا سکتا ہے۔ فریش وے فوڈز آپ کی مشکل کو آسان کر رہا ہے۔ اسکرین پر نمبر ہے، نوٹ کیجیے 0301131647 کے اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے کال کر کے آپ یہ مزیدار سا فوڈ اپنے ڈور اسٹیپ پر ڈیلیور کروا سکتے ہیں۔ تو جناب پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ ہماری اس نشریات کو سجانے کے لیے ہمارے بہت ہی پسندیدہ ہر دل عزیز شخصیت ہمارے روحانی اسکالر حافظ خواجہ امین الدین نظامی صاحب ہمارے اسٹوڈیوز میں آج پھر سے جلوہ گر ہیں۔ اپنی خوبصورت باتوں سے، اپنے میٹھے دل نشین انداز سے ہمارے اس پروگرام میں جلوہ گر ہیں، چار چاند لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا شکر و احسان ہے، چار چاند ہی جمع کیے ہیں آپ نے، اور ابھی بات کرتے ہیں اس پہ چار چاند۔ بالکل جناب، چار چاند کے حوالے سے بھی بات ہوگی، اور آج حافظ صاحب ہم نے آج اپنے پروگرام میں جو ہے وہ جیسے کہ آغاز میں 23ویں شب کا ذکر ہوا کہ ہر طاق رات ہی بہت اہمیت کی حامل ہے، اور جیسے کہا گیا ہے کہ تلاش کرنا ہے، تو وہ تلاش جو ہے وہ کیسے کی جائے؟ ماشاء اللہ، بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ اب میں پچھلے کسی پروگرام میں صدر رمضان کا کوئی پروگرام تھا جس میں کہہ چکا تھا کہ فریڈم ٹی وی تلاش یعنی ریسرچ کے کام کو لے کے چلا ہے، تو یہ پروگرام بھی آپ کا ریسرچ پہ آ گیا۔ یہ عجیب بات ہے کہ پچھلا بھی ریسرچ تھا، یہ بھی ریسرچ ہے۔ 23ویں شب آپ نے کہا ہے، یعنی 22 رمضان کا روزہ رکھ چکے ہیں ہم، اور اب ہمارا افطار گزر گیا ہے اور اب ہم تلاش کے عمل سے چل رہے ہیں۔ یہ سینیریو ہے، اس سینیریو میں ایک سنگم بنتا ہے کہ جو تلاش کرنے جائے گا وہ پہلے تو شب قدر کی اہمیت کو سمجھے گا، صحیح، اور پھر یہ سمجھے گا کہ تلاش کے لیے طاق راتیں کیوں رکھی گئی، صحیح، پھر یہ سمجھے گا کہ ان طاق راتوں میں سے 23ویں شب کی کیا خاص بات ہے کہ اس کو رکھا جائے۔ یہ تین باتوں کا سنگم ہے، تب کہیں جا کے وہ والی عبادت شروع کرے گا جس میں شب قدر اس کو مل جانے کے امکان ہے۔ بالکل، آئیے ہم اس تلاش کی طرف چلتے ہیں۔ جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب کو پتہ ہے کہ شب قدر کی فکس ڈیٹ مقررہ تاریخ بتانے آئے تھے کہ دو مسلمانوں میں ایک بحث و تنازع چل رہا تھا، تو جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقررہ تاریخ کو ملتوی کر دیا بتانے سے، اور یہ رحمت کا پہلو رکھا کہ تم تلاش کرو، یہ رحمت کا پہلو تھا۔ بالکل ایسی ہے جیسے ایک بچہ سمجھے کہ مجھ کو کہا ہے کہ میرا پیپر ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ مجھ کو 5 سوال پکے پتہ چل جائیں جو صبح پیپر میں آنے ہیں، لیکن ایگزامنر کی رحمت یہ ہوتی ہے کہ بیٹا اس طرح گو تھرو کر لو گے، ہاں گو تھرو کر لو گے پورے سلیبس کو، تو بس تم کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بس یہ 20 سوال کر لو، اس میں سے کوئی والے 5 بھی نکل آئیں گے۔ اس طرح جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ممتحن کا کردار ادا کیا امت کے لیے، کہ یہ امتحان لیا کہ اللہ کی قربت جو شب قدر میں بصورت قرآن عطا ہوئی، وہ قربت کو تلاش کرنے کے لیے تم لوگ کو ایک ہی رات کیوں چاہیے؟ کیا اتنی سی محنت نہیں کر سکتے کہ قربت الہی جس کو اللہ نے فرمایا حتی یتقرب الی عبدی بالنوافل، کہ میرا بندہ مجھ سے قربت حاصل کرتا ہے نفلوں کے ذریعے، یہ 23ویں شب نفلوں کی شب ہے۔ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روایت ہے کہ تراویح کی امامت باقاعدہ بطور امام تراویح یہ 23ویں شب سے ہی شروع کیا۔ اچھا، جی ہاں، 23ویں شب۔ پھر اگلے دن جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہ گئے لوگ آنگن میں، اور سرکار نہیں نمودار ہوئے، صحیح، اور صبح سحری کی اذان بھی ہو گئی، تب جا کے فجر میں نمودار ہوئے آقا، اور لوگوں نے کہا کہ سرکار ہمیں تو یہ وہ تھا کہ آپ نے کل وہ پڑھائی تھی، قیام اللیل کرایا تھا، تو آج زیادہ لوگ ہو گئے تھے، تو آپ نمودار نہیں ہوئے تو کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا میں نہیں چاہتا
کہ یہ قیام اللیل فرض ہو جائے تم لوگوں پہ. صحیح. اس لیے مشقت میں امت کو نہیں ڈالنا چاہتا, ٹھیک. اس لیے میں نے ایک دن کا وقفہ کیا. صحیح. ذوالغبن حدیث شریف تو ہے. یہاں پر یہ سوال بھی ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ جیسے خواتین تو ہوتا ہے کہ ہم کبھی چھوڑ کے بھی تراویحاں پڑھ لیتے ہیں, تو کیا حضرات بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں جی ہاں, کہ بالکل, بالکل. بیچ میں کبھی کوئی کام ہو؟ حضور نے شعبہ تراویح یہ قیام بھی اس لیے کیا تھا کہ 23ویں شب, 25ویں شب اور 27ویں شب خود امامت فرمائی. بقیہ میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اور صحابہ کرام نے فرمائی, اور کچھ نے گھر گھر تراویح کا اہتمام کیا. کیونکہ کووڈ ہے تو اس والی سنت کو ہی زندہ کر لیا جائے, گھر گھر تراویح کا, کہ گھر کا سربراہ اس کو جتنا قرآن یاد ہو وہ سنا دے, کیونکہ سورہ مزمل جو قیام اللیل پر ہے اسی تراویح پر ہے, اور وہ بالکل ابتدائی 5 تراویح وہی میں آتی ہے. اس میں فقر و ما تیسر من القرآن, فقر و ما تیسر منہ, یہ 2 تاکیدیں جو آئی ہیں وہ اسی کے ہیں کہ جتنا قرآن جس کو میسر ہو سنا دے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بھی یہی تھا کہ سب کے سب پورے 30 پاروں کے حافظ و زبان میں نہیں تھے, کیونکہ قرآن کی جمع و تدوین نہیں ہوئی تھی, تو جس کو جتنا حصہ یاد تھا وہ اتنا سنا دیا کرتا. اچھا, اس میں یہاں ایک اور سوال کہ آپ کی نشست میں یہ جو ہے وہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے کہ ہم سوالات کر سکتے ہیں آپ سے. تو وہ سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ جیسے آپ نے یہاں پر فرمایا کہ جو صورتیں ہیں جتنے آپ کو جتنا قرآن پاک یاد ہے اتنی, کیا وہ آیتیں یا وہ صورتیں ریپیٹ کی جا سکتی ہیں تراویح میں؟ جیسے ہم 20 رکعت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا وہ ریپیٹ کی جا سکتی ہیں؟ جی جی, معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے ایسی حرکت کی تھی, تو گاؤں کے ایک لڑکے نے آ کے اسے وسلم سے شکایت کی کہ یہ ریپیٹ بہت کرتے ہیں اور ہمیں بقیہ قرآن سننے کو نہیں ملتا. تو اسے وسلم نے ان کو کہا, معاذ کیا ایسی بات ہے کہ تم اسی کو تکرار کرتے رہتے ہو, ہر اس میں یہی پڑھتے رہتے ہو ہر رکعت میں؟ کہا, سرکار مجھے جن آیتوں سے زیادہ پیار ہے مجھے دل چاہتا ہے کہ وہ تکرار ہو جائے. تو ہم ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ, کیونکہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بنا کے بھیجا تھا. اس کا امام بنا کے بھیجا تھا, اس کا فتویٰ, اس کا عمل ہمارے لیے سند رکھتا ہے, تو ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں. تو جیسے خواتین گھروں پر اہتمام کر رہی ہوتی ہیں تو وہ اکیلے پڑھ سکتی ہیں کہ جتنی صورتیں وغیرہ یاد ہیں تو 20 رکعت پڑھ لیں. جزاک اللہ, تو بہت زبردست سی بات. اچھا, 20 کا بھی یہ ہے کہ 8 رکعت عورتوں کے لیے. اچھا, ہاں ٹھیک, وہ 8 رکعت پڑھ لے تو تراویح ہو جاتی ہے. صحیح صحیح. تو وہ ان کی مقدار تلاوت کم ہوتی ہے. تو یہ جو ہم جماعت کے ساتھ پڑھنے جب جاتے ہیں تو 20 رکعت ہی پڑھ کر آتے ہیں. وہ تو 20 پڑھتے ہیں کیونکہ وہاں نہیں, تو خواتین بھی ہوتی ہیں, وہ 8 میں برخاست بھی ہو سکتے ہیں. خواتین یہ بھی تو کرتی تھیں وسلم کے زمانے میں, پہلے سلام پھیر کے پیچھے سے چلی جاتی تھی, تو برخاست کے بھی ان کے پاس ہے, امپاورمنٹ دی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. خیر, یہ ایک فیسٹیوٹی ہوتی ہے اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب خواتین کی تراویح کا اہتمام ہوتا ہے تو ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنے کم از کم محلے والوں سے ملاقات ہو جاتی ہے آپ کی, تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ بھئی ہماری سارا سال اگر ملاقات نہیں ہو رہی مصروفیت کی وجہ سے, تو ایٹ لیسٹ ان دنوں میں ہم ایک دوسرے سے روز ملتے ہیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. جی, ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن فریڈم نیوز پر عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ ہیں موجود, اور پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمیں تعاون حاصل ہے فریش وے فوڈس کا. حضرت حافظ خواجہ امین الدین نظامی صاحب ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. 23ویں شب کے حوالے سے آج بات ہو, آپ نے 3 چیزوں کے سنگم کی بات کی تھی, تو وہ آخر کیا ہے, وہ جنکشن کیا ہے؟ ہاں, وہ جنکشنز جاننا بڑا ضروری ہے, کیونکہ سینیریو جب روزے دار کے سامنے ہوگا تو وہ پھر اس کے اندر تقدس ملٹیپلائی ہو جائے گا نا, کیونکہ اب 23ویں شب کا سینیریو یہ بنتا ہے کہ ایک طرف جانے کا نا صلی اللہ علیہ وسلم شعبہ تراویح قیام اللیل کو باضابطہ امامت سے شروع کر دیں. یہ ایک ہوا. دوسرا سنگم یہ ہوا کہ ہم 22واں روزہ رکھ کر 23ویں شب میں داخل ہو رہے ہیں. 22واں روزہ خود کس چیز کا سنگم ہے؟ شہادت مولا علی کا سنگم. جی, ہم مولا علی کی شہادت کا سوگ لے کر بیٹھے ہوئے, اور اس سوگ میں ہم کو اپنے اندر یہ روگ لگا لینا چاہیے کہ محاسبے کا, حاسبو قبل ان تحاسبو, کہ یہ گزرا جا رہا ہے. اور اس سنگم میں اعتکاف کا بھی ایک دن گزر چکا ہے نا, 21 رمضان گزر چکی ہے, تو یہ اعتکاف کا سنگم بھی ہے اور یہ مولا علی کی شہادت کا بھی سنگم بھی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ قیام اللیل کا شعبہ خود امامت کر کے کرایا. اب ان سب کے سنگم میں سرکار نے شب قدر کا ایک چوتھا, وہ جو بنے گا 4 چاند کی بات کریں گے, تو چوتھا چاند یہ تھا کہ شب قدر بھی بن گئی, کہ اس میں شب قدر تلاش کرنی ہے. تو شب قدر تلاش کرنے کے لیے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فارمولہ دیا تھا, وہ یہ تھا کہ دیکھ لیا کرو کہ جو شب قدر ہوگی اس میں کتے نہیں بھونکیں گے, اور تم نمکین پانی تمہیں میٹھا محسوس ہونا شروع ہو جائے گا, اور صبح کا سورج بغیر کرنوں کے نکلے گا, وہ بالکل ایسا لائک ٹھنڈا ٹھنڈا سورج نکلے گا, اور ہلکی ہلکی
ठुनकी होगी उसमें सुबह। अच्छा, तो जब आप 23वीं शब की इबादत करके फारिग हो जाए तो ये चीज़ें जो क्लाइमेटिक सिम्टम्स बताए हैं इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, ये ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। और फिर हज़रत अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह ने भी दिया था कि इन जो पाँचों शब क़दर हैं इनकी शनाख्त का ये भी एक फार्मूला दिया था कि ये देखो कि पहली रमज़ान कब पड़ी थी। अच्छा, हाँ, ये वाला तो पहली रमज़ान इस दिन को पड़ी थी तो शब क़दर ये 23वीं होगी। अच्छा। इस दिन को पड़ी थी तो ये होगी। अब मुझे नहीं पता, मैं तो वहाँ था मदीना शरीफ सऊदी अरब में, यहाँ पहली रमज़ान कब थी? यहाँ पहली रमज़ान संडे को थी। संडे को थी ना। तब संडे में उन्होंने फरमाया कि 23वीं शब और 27वीं शब वो उनमें से कोई एक होगी। तलाश के अमल को और इजी कर दिया हज़रत शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह ने। तो ये भी मशाइख़ चिश्क नफली शबीने के नाम से जो मुर्शिदा हाफिज़ सैरिश ने निकाली है किताब, उसमें आपको ये पूरी डिटेल मिल जाएगी। ज़रूर हम उसे पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर जिस तरह से आपने निशानियों की बात की ना, तो यहाँ पर इस बात की भी रिसर्च की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि शायद कोई साइंटिफिक पहलू ज़रूर निकले कि जो इस रात में इतनी रहमतें बरकतें नाजिल हो रही होती हैं और फिर ये सिम्टम्स आते हैं, तो आखिर इसकी भी वजह क्या है। तो ये भी सोचने की बात है और अल्लाह ताला हम सबको इस बात को की रिसर्च करने की जो है वो तौफीक अता फरमाए। तो मेरा हज़रत आपसे यहाँ पे एक सवाल है कि जैसा हम 23वीं शब की इबादत की और तलाशने की बात कर रहे हैं, तो ये जो हम सहूलत पसंद लोग हैं तो हमें कुछ ऐसी नवाफिल इबादत जो है वो बता दीजिए ताकि हम भी उन तलाश करने वालों में शामिल हो जाएं। बड़ी प्यारी बात की सहूलत पसंदी हमारे पूरे पाकिस्तानियों की आदत बन गई है और इसमें भी वो चाहते हैं कि सहूलत मिले। तो इसके लिए नवाफिल का एक पूरा लंबा वो है, लेकिन वो लोग ये नहीं देखते कि नवाफिल की किताब में एज़न एक लफ्ज़ लिखा होता है जिसको हम कहते हैं डिट्टो। वो हम नहीं, बल्कि हम पूरे उसको 2.5-3 पेजेस की नवाफिल होती हैं और उसके अंदर 17-18 किस्म की नफलें हैं। हम कोशिश करते हैं कि सबके सब पढ़ लें। एज़न का मतलब ये है कि एनी वन ऑफ दिस, बिल्कुल जैसे इम्तिहान के पेपर में होता है कि दिस और दिस 15 मार्क्स सी। तो इस तरीके से हम उसमें से चुन लिया करें कि कौन सी आसान किस्म की नफलें हैं जो हमारी काहिल नफसी को कारामद होंगी। उसमें अब मैं आपको बताता हूँ कि कारामद में हज़रत जनाब सैयदा ने जो बताई नफिल, जो हज़रत मौला अली को वसीयत की कि ये नफिल जो पढ़ेगा मैं रोज़े हशर मुझको, क्योंकि जनाब सैयदा का एज़ाज़ ये भी तो है कि हमने 3 रमज़ान को उनका यौम विसाल मनाया है, तो उनका एज़ाज़ ये भी तो है कि जो पुल सरात होगा सबसे पहले उनकी सवारी गुजरेगी और जन्नत का दरोगा ऐलान करेगा कि गुद्दू अफ़सार हम अपनी नज़रें नीची कर लो, क़द इबरा बिन्ते रसूलुल्लाह गुजर रही हैं। तो उन्होंने जो इस शब की नमाज़ दी है वो मैं आपको नमाज़ फ़ातिमा बता देता हूँ। उन्होंने 4 रकत बताई कि 4 रकत में से 2-2 करके पढ़नी है, लेकिन जो बीच में जो 2 वाली जो तहियात है उसमें सलाम नहीं फेरना है। दोबारा खड़े हो जाना है। बस ये है। अब आपको जो भी क़ुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना है वो पढ़ लीजिए 3-3 दफ़ा के। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 दफ़ा क़ुल हुवल्लाहु अहद एक कुरान जितना सवाब है और 4 दफ़ा क़ुल या अय्युहल काफ़िरून भी एक कुरान जितना सवाब है। तो अगर आप इन 4 रकतों के 4 कुरान वाला सवाब से वो करना चाहें तो सहूलत पसंदी भी हो गई, सवाब भी पूरा हो गया, हम फरमा हम सवाब। तो नमाज फ़ातिमा पढ़ लिया करें। इसमें कम से कम उसका ये फ़ायदा है कि आपने 4 रकत को 2-2 करके पढ़ा है, लेकिन बीच में जब वो 2 रकत हो गई तो उसका रब्बना आतिना तक पढ़ लिया, सलाम नहीं फेरा, खड़े होकर फिर दोबारा पढ़ लिया। उसके यही है। इसमें जनाब सैयदा ने फरमाया है कि मैं कदम नहीं रखूँगी जब तक इस नमाज के पढ़ने वाले की उंगली पकड़ के अंदर न ले जाऊँ। तो ये मैं आपको छोटी सी नमाज माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई आपने और इतनी प्यारी सी आपने हमें इतने प्यारे से हमें नवाफिल बताए। और ये इसके साथ ही जो है वो ज़ौक़ रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हमारा दिल तो नहीं होता कि जब हज़रत आएँ तो हम अपने प्रोग्राम को ख़त्म करें, और बल्कि हमारा दिल चाहता है कि हम गुफ्तगू आपके सुनते ही रहें, रोशन बयानी आपके सुनते ही रहें और आपसे सीखते रहें। फ्रेश वे फूड्स के ताउन से ज़ौक़ रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन आपके लिए पेश की गई और इंशाअल्लाह अब कल आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए उरूज नाज निज़ामी को दीजिए ज़ौक़ रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन फ्रीडम न्यूज़ से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। ज़ौक़ रमज़ान, ज़ौक़ रमज़ान।